بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 700 ارب بھی مانگو اللہ پاک دیں گے۔ سورۃ اخلاص کا نایاب وظیفہ 800 سال پرانی کتاب سے ملا۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کا جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ شوال کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے، وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والے جرم کا ارتکاب کرے گا اس پر حد قائم کی جائے گی۔ مندرجہ بالا احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ سورۃ اخلاص کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا، اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا، خدا کی قسم جتنی دولت انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، جو مانگو گے ایک دن میں ملے گا۔ آزمودہ وظیفہ ہے، جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا اس کو پوری زندگی دولت کی، رزق کی کبھی کمی نہیں رہی۔ جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کہہ دیجئے، بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جن کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ ماہ شوال کے بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں، یہ تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیمی والا پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش، نکاح محبت، خاتمہ بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست کرنے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ اخلاص کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تسبیح کے دوسرے دانے پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح ہر دانے پر سورۃ اخلاص اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورۃ اخلاص پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجئے، حقوق العباد لازمی پورے کیجئے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی بندوں کے حقوق تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔
قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، اس پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں، وہ ان کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بھر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ نا امید ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے استناعت کی شدید ترین ضرورت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو اس مجبور کی دعا کو اس وقت شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے، اور اللہ ہی کی ذات ہر تکلیف کو دور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے استعانت کی کوئی ضرورت حاجت نہیں، بلکہ وہ صرف عادت اور روٹین کے طور پر دعا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے کھانا بنا بنا کے، اور ان کی مہمانداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا، آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی۔ اس زبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا، تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے ہر بچھو اور بہت سے مہلک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے، اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، مشکلات اور آزمائشیں اور مہلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت مدارت کرتی ہو۔ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہو جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے۔ ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخشش نازل ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اس انعام سے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ عزیزو، جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوث ہو۔ یاد رہے کہ سورۃ اخلاص کا ایک ایسا مختصر عمل آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا، آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔
اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے اللہ غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے ان کو خوشیوں کا سال بنا۔ میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں کی، جو ہم میں سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ